الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. صلوات. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت. پروردگار عالم اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا اصلی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول. یتلو علیہم آیاتہ، جس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر تزکیہ نفس، تہذیب نفس اور اصلاح نفس کا عمل جاری کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہیوں میں تھے. قرآن مجید کی اس آیت کو مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرنا ہے اور اس عظیم دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو چننا ہے. ذات کبریا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے دروازے پر بٹھایا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو باقاعدہ اپنے مضمون کے مطابق آپ کی خدمت میں بیان شروع کروں، آج کی اس پہلی مجلس میں جو ہماری روش، ہمارا طریقہ رہا ہے، اس کے مطابق فلسفہ عزاداری پر غور کریں گے. مقصد اور ہدف فرش عزا کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں رات کے اس پہر میں ہم کیوں جمع ہیں؟ ان حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانہ اوست. یہ حسین ہے کون کہ جسے دیکھو اس کا دیوانہ دکھائی دیتا ہے.
کیا سبب ہے کہ اس نام پر مجمع جمع ہوتا ہے؟ کیا علت ہے کہ ہمیں حسین کے نام پر مجمع جمع کرنے کے لیے کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ صرف اتنا ضروری ہوتا ہے کہ مجلس کا ٹائم، وقت اعلان ہو جائے کہ کتنے بجے مجلس ہونی ہے۔ پروانہ وار، عاشقانہ، خالصانہ، معمورانہ حسین کے نام پہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حکم ہے جس کو ادا کرنا ہے، کوئی عہد ہے جسے پورا کرنا ہے، کوئی طے کر لیا تھا، اس کی وفاداری ہے۔ خوشبو روکی نہیں جا سکتی، خوشبو پھیلتی ہے، اور جہاں خوشبو پھیلتی ہے وہاں سالم شامہ رکھنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ جن کا شامہ سالم ہے، جن کو خوشبو بدبو محسوس ہوتی ہے، وہ پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس مجلس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس عشرے کا خاص طور پر ایام اعظام میں، محرم الحرام میں ہمارا یہ جمع ہونا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ 1436 کا سال شروع ہو گیا ہے، سال کا پہلا دن ہے۔ اگرچہ یہ بھی اللہ کا اہتمام ہے کہ جو اب سے پہلے سال کا پہلا دن سال نو مبارک کا میسج چلتا تھا، اب وہ خود بخود بند ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا، خود پہلے دن کالے کپڑے نکل آئے ہیں، خود پہلے دن جلوس نکل آیا ہے۔ جو بھی اس ذکر کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ امام حسین کا تعلق اللہ سے ہے، اور عزاداری کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کا واسطہ اللہ سے ہے، ان کا مقدمہ اللہ سے ہے۔ اور پھر یہ کس نے کہا ہے کہ عزاداری کا تعلق ہمارے ساتھ مالکانہ ہے؟ میں جملہ اور بچوں کے لیے آسان کروں کہ شیعہ عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور آنے والے مہمانوں کو مالک کا مہمان سمجھنا چاہیے۔ اس لیے امام حسین کی عزاداری میں صرف شیعہ شریک نہیں ہوتے۔ عزاداری کا مخالف، عزاداری کا دشمن اتنا بے وقوف ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کا واسطہ، اس کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہر بیدار دماغ سے مقابلہ کر رہا ہے، ہر زندہ ضمیر سے دشمنی کر رہا ہے۔ امام حسین کا عزادار سنی بھی ہے، امام حسین کی یاد میں ہندو بھی مبتلا ہے، امام حسین کی یاد میں عیسائی بھی ماتم کر رہا ہے۔ روز عاشورہ کراچی کے دھماکے میں 52 لوگ شہید ہوئے تھے، 23 سنی تھے۔ یہ تو معلوم ہو گیا، دھماکہ ہوا تو معلوم ہو گیا، ورنہ تو کیا معلوم کہ آدھے سے زیادہ تعداد غیر شیعوں کی ہوتی ہو۔ البتہ مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم عزاداری کے خادم ہیں، فرش عزا ہم بچھاتے ہیں، امام حسین کے نام پر اہتمام ہم کرتے ہیں۔ آنے والے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، ہم پابندی لگانے والے بھی نہیں ہیں۔ امام حسین نے عزیزان گرامی کربلا بسانے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں اس موقف کو واضح کر دیا۔ حسین کے گرد جو مجمع لگتا ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ حسین اقدار کی خاطر گئے تھے، اقتدار کی خاطر نہیں گئے تھے۔ اور جو اقدار کی خاطر قربانی دیتا ہے، جو اقدار کی خاطر قربانی دیتا ہے، پھر اس سے ہر وہ شخص جڑ جاتا ہے جو قدروں کو مانتا ہو، جو تہذیب کو مانتا ہو۔
جو انسانیت کو مانتا ہو. آپ دیکھ لیجئے امام فرما رہے ہیں وَهُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید شراب پیتا ہے. شراب کا مسئلہ شریعت سے پہلے انسانیت کا مسئلہ ہے. جو اس مشروب کے بعد اپنی عقل کو ضائع کر دیتا ہو، شریعت نے تو بعد میں حرام کیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے شریعت نے بعد میں حرام قرار دیا. مسئلہ انسانیت کا تھا وہ. مثلاً عورتوں کا حجاب کرنا، عورتوں کا پردہ کرنا شریعت نے تو تائید کی ہے، ورنہ مسئلہ تو انسانیت کا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مثلاً نکاح شریعت نے تائید کی تھی، مسئلہ انسانیت کا ہے، نسلوں کا تو پتہ ہونا چاہیے. نکاح کا مسئلہ شریعت سے پہلے کا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص مسیحی تھا اور اس نے مسیحیت کے مطابق نکاح کیا تھا اور بعد میں دونوں میاں بیوی اسلام قبول کر لیں تو اسلام نہیں کہتا کہ دوبارہ نکاح پڑھواؤ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی ہندو تھا اور ہندو مکتب کے مطابق اس نے نکاح کیا تھا اور شادی شدہ تھا اور اس کے بعد مسلمان ہو گیا تو اسلام نہیں کہتا، شریعت نہیں کہتی ان کا دوبارہ نکاح کرواؤ. مسئلہ انسانیت کا ہے تاکہ شجریں تو معلوم ہوں. توجہ کر رہے ہیں؟ بہت سارے امور ایسے ہیں جو اسلام سے پہلے تھے. مسئلہ انسانیت کا. وَهُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید شراب پیتا ہے. یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، شریعت نے تائید کی ہے. مسئلہ انسانیت کا ہے. جسے اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہ رہے تو وہ مسئلہ انسانیت کا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نا حضرات؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام حسین کے نام پہ مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ وَهُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید شراب پیتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا یزید نماز نہیں پڑھتا. بہت اہمیت ہے نماز کی، مگر جہاں انسانیت نہ ہو وہاں نمازوں کا کیا فائدہ؟ جہاں اقدار و تہذیب نہ ہو وہاں روزے کا کیا فائدہ؟ اگر انسانیت کے بعد عبادت کی جائے گی تو اس کا حاصل ہوگا، اس کا نتیجہ ہوگا. امام نے اپنے خطبے میں یزید کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں فرمایا. وَهُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ، شراب پیتا ہے. مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، علانی گناہ کرتا ہے، علانی گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. آپ کے توسط سے ایک جملہ کہوں، کون ہمیں اس ملک میں کیا مانتا ہے کیا جانتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. تم پاکستان کا کوچا کوچا دیوار دیوار تکفیری نعروں سے لکھ دو، تمہارے لکھنے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہو جائے کون ہمیں اس ملک میں کیا مانتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. مانتے رہو. مرحوم قاضی حسین احمد جو سربراہ تھے جماعت اسلامی کے ان سے ایک دفعہ گفتگو کے درمیان ہمارے بزرگوں نے ہم لوگوں نے ایک گفتگو کی اور بات یہی تھی کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ہمیں کیا مانتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی خوف اور کوئی ڈر اور کوئی غرض نہیں ہے، جو چاہیں مانیں ہمیں. اور بہت سارے وہ ہیں کہ جو ہمیں کیا کیا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن بس ان سے کہیے کہ یہ ہمیں جو بھی مانتے ہیں جو بھی جانتے ہیں اسے لکھنا اور بولنا بند کر دیں. اس سے انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان میں ہمارے خلاف یلغار کا نتیجہ ہمارے خلاف نہیں گیا، خود ان کے خلاف گیا ہے. معاشرہ مضطرب ہو گیا، ماحول مقدر ہو گیا، حالات خراب ہو گئے. بغیر کچھ کیے ہوئے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. بہت اچھا جملہ تھا سلیم صافی کا، میں نام لیا جان بوجھ کر. نجی ٹی وی چینل پر جو مشہور ٹی وی چینل ہے اس پہ کہا ایک سربراہ سے انہوں نے کہ آپ نے یہ جماعت بنا کے شیعوں کا تو کچھ نہیں بگاڑا، سنیوں کو مروا دیا. کون ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. معلن بالفسق کی بات کر رہا تھا میں. کون ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں کیا مانتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر تمہارے کچھ کہنے سے فسق عام ہو رہا ہے، بدامنی عام ہو رہی ہے، لوگ مضطرب ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں. مسئلہ انسانیت کا ہے. یہ مسئلہ بھی انسانیت کا ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے.
یہ بتائیں گے کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں جن کے بڑوں کا اسلام ابھی ثابت نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مولن بالفیض. میرے مولا حسین فرما رہے ہیں، میں یزید کے بارے میں مولانا نے تعارف کروایا، یزید کے بارے میں بات کی ہے. علنی گناہ کرتا ہے، ماحول خراب کرتا ہے. علنی گناہ کرنے کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے؟ ماحول خراب ہو جاتا ہے. ایک آدمی چھپ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے جی. لیکن ایک آدمی چوک پر بات کر رہا ہوتا ہے، روڈ پر بات کر رہا ہوتا ہے، روڈ پر گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں انسانیت کا مسئلہ ہے. چوتھا مسئلہ جو امام نے بتایا، قاتل و نفس محترمہ. یزید بے گناہوں کو قتل کرتا ہے. مسئلہ انسانیت کا ہے. کب کہا امام نے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے؟ شیعوں کو قتل کرتا ہے، سنیوں کو قتل کرتا ہے. مسئلہ انسانیت کا ہے. امام حسین کربلا میں انسانیت کی تقویت کے لیے گئے ہیں. اب روشن ہو گئی بات کہ سارے انسان حسین کو کیوں مانتے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. امام حسین کے نام پہ مجمع، امام حسین کے نام پر جو مجمع جمع ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے انسانیت اور اقدار کی خاطر قربانی دی ہے. ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس 10 دن میں خاص طور پر اقدار، تہذیب، مفاہیم، مطالب، معارف. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے یا زمین اور آسمان کے تعلق کا پہلا دن ہے؟ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے یا خاکیوں کا نوریوں سے جڑنے کا پہلا دن ہے؟ یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے یا وحی کے اتصال کا پہلا دن ہے؟ یہ پہلی تاریخ ہے، محرم کا آغاز ہے، تاکہ فرشی عرشیوں کے ساتھ جڑ جائیں. یہاں سے وہاں کا تعلق، وہاں سے یہاں کا تعلق. وہاں والے یہاں دیکھ رہے ہیں. عجیب قسمت ہے آپ کی اور ہماری کہ پہلے ان 10 دنوں میں فرشتے زمین پر دیکھ کر اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ زمین پہ ستارے چمک رہے ہیں. جواب آتا ہے کہ جہاں جہاں تمہیں ستارہ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، میرے حسین کی مجلس ہو رہی ہے. انہو منظر الملائکہ. اللہ اکبر. جہاں فرش عزا بچھ جاتا ہے وہ منظر ملائکہ قرار پاتا ہے، ملائکہ کے دیکھنے کی جگہ. وہاں والے یہاں دیکھ رہے ہیں. یہ کسی کی دل آزاری کا اجتماع نہیں ہے، یہ کسی پہ تنقید کا گریہ نہیں ہے، یہ کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے. اور خاص طور پہ اب یہ بحث بند ہو جانی چاہیے کہ جلوسوں کے لیے اور عزاداری کے لیے کسی روٹ پرمٹ کی ضرورت ہے. ہمیں کسی روٹ پرمٹ کی، کسی قانونی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. قانون نے پہلے ہی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. اس سال تو یہ بحث اس لیے ختم ہو جانی چاہیے کہ 70 دن تک پاکستان کے ایک اہم ترین چوراہے پر دھرنے دے کر بیٹھنے والوں کے لیے سب نے یہ کہہ دیا کہ ان کا قانونی اور شرعی اور جمہوری حق ہے. اگر آپ دنیا کے حصول کی خاطر روڈ بلاک کر سکتے ہیں تو ہم انسانیت کے فروغ کی خاطر بھی رستے روک سکتے ہیں. مجھے آج پہلی دن مجلس کے فلسفے کو اور مجلس سے متعلق باتوں کو کہنے دیجئے. یہ اجتماع کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، دعوت عام ہے، دعوت فکر ہے. اور الحمدللہ اس اجتماع کے اندر آنے والے افراد سالم ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں، عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ سب حسین کے فقیر ہیں. یہاں بڑی گاڑی سے اترنے والا بھی فقیر ہے،
اسے عادت نہیں ہے گدے کے علاوہ بیٹھنے کی، صوفے کے علاوہ بیٹھنے کی، مگر یہ حسین کے نام پر فرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دھکا بھی کھائے گا، اپنے نوکر کو بھی دیکھے گا کہ آگے آگے چل رہا ہے۔ یہ جیسے ہی فرش عزا کے اندر داخل ہوا تو اب یہاں کوئی نوکر اور کوئی مالک نہیں ہے، سب حسین کے فقیر ہیں۔ سب اس دروازے پر آئے ہیں تاکہ امام حسین کے آگے اپنے کشکول کو دراز کریں۔ آیت اللہ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ جب مجلس میں عزا میں آ کر بیٹھو تو یہ سمجھ کے بیٹھنا کہ تم عرفات میں بیٹھے ہو۔ حج پر گئے نا احباب، فرماتے ہیں جب مجلس عزا کے فرش پر بیٹھو تو یہ سمجھو جیسے میدان عرفات میں بیٹھے ہو، اور میدان عرفات ہے ہی معرفت کی جگہ۔ اور میدان عرفات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر میدان عرفات سے اٹھتا ہوا شخص، جاتا ہوا شخص یہ سوچ لے کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو یقین سے اٹھے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میں آیت اللہ وحید خراسانی کے درس خارج میں تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر مجلس عزا سے پہلے کسی شخص کے بارے میں تم جانتے ہو کہ گنہگار ہے اور وہ مجلس عزا میں چلا جائے، روئے اور واپس آئے، تو اب تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اسے ویسا ہی گنہگار سمجھو۔ کیا معلوم اس کا رستہ، اس کا تار، اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہو، اور آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو اور اللہ سے مناجات، یا اللہ میں حسین پر رونے آیا ہوں، میرے پاس تو اس سے زیادہ بڑا وسیلہ نہیں ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ لہٰذا یہ فرش عزا میدان عرفات ہے، میدان مزدلفہ ہے، منا ہے، یہ سرزمین منا ہے، یہ قربانی کی جگہ ہے۔ یہ جملے آیت اللہ جعفر شوستری کے فرماتے ہیں یہ فرش عزا منا ہے، اور منا کسے کہتے ہیں؟ جہاں قربانی دی جاتی ہو۔ لہٰذا ہم سب تیار ہیں نا؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے؟ کیا اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ منا کی سرزمین تو قربانی کی سرزمین ہے۔ جملہ کہوں، ہم مر کر مطمئن ہیں، وہ مار کر مضطرب ہیں۔ یہ کون سی دولت ہے جو ہمیں مطمئن کرتی ہے؟ ایک نفس مطمئنہ کیا ذکر، ایک حسین ابن علی کی یاد جو ہمیں مطمئن کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس پہلی مجلس میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے بیان کو مکمل کرنے میں، اب تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا نا، تو لہٰذا اگر 5-10 منٹ جو ہے وہ اس دفعہ محفل حسینی کے سارے قانون ٹوٹیں گے۔ ہمارا قانون ہی ذکر اہل بیت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کریں 5-8 منٹ پہلے آ جاؤں تو بھی آپ حاضر رہیں گے، اور 5-8 منٹ لیٹ ہو جاؤں تب بھی آپ حاضر رہیں گے، اور 5-8-10 منٹ جو ہے وہ زیادہ پڑھ دوں تب بھی آپ کی طبیعت پر گرانی نہیں آئے گی۔ ویسے بھی ہم محفل حسینی کے باہر مجلس پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے برات کی؟ جناب محبوب صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے تمام کابینہ کے افراد کا شکر گزار ہوں۔ سال بھر انہوں نے کیا جتن نہیں کی ہے آج کی اس مجلس تک پہنچنے میں، اور آج بھی سارے دن کچھ 40 ٹیلی فون تو کر لیے ہوں گے انہوں نے۔ ان کی محبتیں اور ان کی رفاقتیں اور ان کا شوق، اللہ امام حسین کے صدقے میں نے بہترین اجر و ثواب عطا کرے، اور جتنے بھی یہاں فقیر بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو اپنے کرم سے، اپنے خزانے سے عطا فرمائے۔ 4 آیتیں پڑھوں گا عزاداری کی دلیل پر۔ ہم کوئی کام بھی قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں کرتے، ہمارا کوئی عمل بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، اور قرآن و سنت تو آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے ہے۔ ہم اس سے بالا تر بھی ایک بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر قرآن و سنت نہ بھی ہو تب بھی اللہ نے ہمیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ جب قرآن نہیں نازل ہوا تھا تب بھی تو صاحبان عقل تھے، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو عقل کی دلائل بھی ہمارے پاس ہیں، اور پھر اس سے ہٹ کر، بڑھ کر نہیں کہہ رہا، اس سے ہٹ کر ایک اور پہلو بھی عزاداری کا جو ہم کر رہے ہیں عزاداری، اس پہ دلیل جو ہمیں چاہیے، اور وہ ہے عشق۔ بے خطر کود پڑا عاشق نمرود میں عشق، یہ آتش نمرود لاؤ نا، یہ عاشق کودنے کو تیار ہے۔ ایک عشق کی بھی تو بات ہے نا، ایک عشق کا بھی تو باب ہے۔ ہم سے کہتے ہیں صاحب رو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے ائمہ نے کہا ہے رو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تم مت سمجھو،
ہمارے ائمہ روئے ہیں اور کہا ہے رو، اس لیے ہم رو رہے ہیں. توجہ ہے نا. اور جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. لہذا آپ آزما کر دیکھ لیجئے، پاکستان کی سرزمین پر ہزاروں آپ کو خودکش دھماکہ کرنے والوں کی کھوپڑیاں ملی ہوں گی، آج تک کسی شیعہ کی کھوپڑی نہیں ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مزاج میں مارنا نہیں ہے. آپ یقین جانیے اس مجلس اعزا کا اتنا اثر ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. یہ جو گود میں بچہ آتا ہے نا، یہ بھی یہاں سے کچھ لے کر جاتا ہے. یہ اس فرش اعزا سے بہت کچھ لے کر جاتا ہے. اس کے کان میں تہذیب جا رہی ہوتی ہے، اس کے ضمیر میں آداب جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں اقدار پیوست ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا. پاکستان کے ایک سیاستدان نجی ٹی وی چینل پر پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہیں، جن لوگوں کو یہ اہلیت اور صلاحیت ہے اور مالی حوالے سے مضبوط ہے کہ وہ محافظ رکھیں تو انہیں محافظ رکھنے چاہیے، لیکن محافظ رکھیں تو شیعوں کو رکھ لیں، اس لیے کہ نہ یہ خودکش ہوتے ہیں نہ بے وفا ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے تہذیب؟ یہ تہذیب کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ یہ اس فرش اعزا سے آئی ہے. اس سے بڑھ کر مدرسہ نہیں ہو سکتا. یہ عالمی یونیورسٹی جو حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں قائم کی تھی، اس کی ایک کلاس آج یہاں ہو رہی ہے. ایک ایسی عالمی یونیورسٹی ہے جس میں آنے والا شرم نہیں کرتا کہ میں طالب علم کیسے بن کر بیٹھوں. یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، انجینئر بھی بیٹھا ہے، ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے، عالم بھی بیٹھا ہے، ہر طبقہ فکر سے آنے والا یہاں بیٹھا ہے. اور آنے والا اتنی عقیدت سے آ رہا ہے. یہاں داخلے کے لیے بھی سختیاں نہیں ہیں، حب حسین کا شناختی کارڈ چاہیے. جس کے پاس بھی میرے مولا امام حسین کی محبت ہے وہ پھر خود بخود آئے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں چیک کرے گا. اور چیک کیا ہوتا ہے بھائی؟ اندر کی بات تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. آنے والا یہاں پر عقیدت اور احترام سے آ رہا ہے. اس سے بہتر نظام تعلیم ہوگا؟ اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے. ہم امام حسین کی عزاداری قرآن و سنت کی روشنی میں عشق کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر عزادار صرف شیعہ نہیں ہیں، سب ہیں. اور حیدرآباد تو ویسے ہی یہ خصوصیت رکھتا ہے. اسی مجمع کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلی دلیل سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، توجہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو پسند نہ ہو. اللہ اونچی آواز میں احتجاج، اونچی آواز میں ناگوار گفتگو، اونچی آواز میں ناپسند بات جو کسی کی طبیعت پر گرانی لے کر آئے، جو کسی کو بری لگتی ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں احتجاج کرنا. ممکن ہے یہاں تک کی آیت کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جائیں. صاحب ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جلوس بند کر دو، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ روڈ پر آنا ختم کر دو، اپنے امام بارگاہوں میں محدود ہو جاؤ. قرآن کی آیت تو تم نے خود پڑھ کر سنا دی، مگر ہم آدھا قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم آدھی آیت پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو پسند نہیں ہے جہرا، اونچی آواز میں بات کرنا. نماز جہری ہوتی ہے نا، جہری نماز، اونچی آواز میں بات کرنا جو کسی کو قول کی صورت میں ہو، جو کسی کو پسند نہ آ رہی ہو، جو کسی کو ناگوار گزر رہی ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے. کہنے لگے انہیں شہر سے باہر کا راستہ دے دیجئے. شہر بند ہو جاتا ہے جب جلوس نکلتا ہے. تو میں نے پچھلے سال کہا تھا جب راولپنڈی کے سانحے پہ یہ بات ہوئی تھی، تو یہاں اسے دوہرا رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کوئی اور راستہ دے دیں گے تو یہ کون ضمانت دے گا کہ پھر اس راستے پہ شہر نہیں بسے گا. حسین آبادی کے لیے آئے ہیں، بربادی کے لیے نہیں آئے ہیں. توجہ ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو قول کی صورت میں مرثیہ، نوحہ، تقریر، قول ہیں سارے. اونچی آواز میں ایسی بات جو کسی کو بری لگتی ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے.
مگر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے اللہ کو پسند ہے وہ اونچی آواز میں احتجاج کرے، چاہے کسی کو برا لگتا ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ پروردگار عالم کو اچھا لگتا ہے کہ مظلوم اپنی آواز کو بلند کرے۔ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز مظلوم ہے، اللہ سب سے زیادہ نفرت ظالم سے کرتا ہے۔ پروردگار عالم مظلوم کی حمایت میں کہہ رہا ہے اونچی آواز میں بات کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو اتنا حوصلہ نہیں دیا اللہ نے جتنا حوصلہ مظلوم کو دیا ہے۔ اونچی آواز میں بات کرو، چیخ کر بولو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ جیسی قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم مظلوم کو عزیز رکھتا ہے۔ کہنے لگے آپ کا مظلوم سے کیا تعلق ہے؟ خود مارا تھا، خود رو رہے ہیں۔ بھئی پہلی مجلس سے مجھے سارے شبہے دور کرنے دیجئے۔ بھئی آپ کا مظلوم سے کیا تعلق ہے؟ خود مارا تھا، خود رو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے قاتلان حسین کے صرف والد بتا دیے نا تو آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے گی۔ ہو جائے دادا تک پہنچ گیا تو شاید اسلام سے ہی ہاتھ اٹھا لو۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ایک ہی نام کافی ہے۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، نام لوں اور امام حسین کے قاتل انس، سنان ابن انس ابن مالک۔ نفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم اہل بیت کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، بڑا حسین جملہ ہے علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہو کہ خود مارا تھا، خود رو رہے ہیں، تو اگر یہ بات بالفرض محال ٹھیک بھی ہو تو ہم قاتلان حسین پہ لعنت کر کے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں۔ ہم امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کر کے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں۔ تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ توجہ ہے بات کی؟ پروردگار عالم مظلوم کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ ہم امام حسین جو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے اس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ایک آیت، دوسری آیت لے لیجئے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر پیغمبر اکرم کی بعثت کے 4 مقصد بیان کر رہا ہے جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 کام پیغمبر کی بعثت کے مقصد کے طور پر ہیں۔ مگر کیا کریں کہ یہ امت، یہ انسان 2 کمزوریاں رکھتی ہے۔ البتہ ہر کمزوری عیب نہیں ہے، ہر کمزوری عیب نہیں ہے۔ ہم ضعیف خلق کیے گئے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہمارا عیب ہے؟ کمزوری عیب نہیں ہے۔ ہمارے لیے کمزوری کمال ہے، اللہ کے لیے کمزوری عیب ہے۔ وہ قادر ہے۔ توجہ ہے؟ خاتون کے لیے ناقص العقل ہونا یہ کمزوری ہے، عیب نہیں ہے۔ عیب ہوتا تو اللہ کیوں رکھتا؟ اللہ عیب دار تھوڑی پیدا کرتا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں ہن نواقص العقول، یہ ناقص العقل ہے۔ مولا علی کا جملہ ہے نا خواتین کے لیے، یہ ناقص العقل ہیں۔ تو یہ ناقص العقل ہونا یہ عیب نہیں ہے، کمزوری ہے۔ کمزوری ہمیشہ عیب نہیں ہے۔ انسان کی 2 کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری انسان کی یہ ہے کہ انسان اختلاف کرتا ہے، لڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تنازع کرتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، شاید کوئی 2 آدمی نہیں نکال پائیں گے جو دوسرے سے ہر بات میں اتفاق کرتا ہو۔ یہ پوری کائنات چل ہی اختلاف کی بنیاد پر رہی ہے۔
اختلاف برا نہیں ہے، تصادم برا ہے۔ ہماری 50 تنظیمیں ہیں، 200 بن جانی چاہیے۔ تنظیموں کا زیادہ بننا عیب نہیں ہے، ان کا لڑنا عیب ہے۔ توجہ ہے؟ جو شعبہ نہیں بنائے اسے بنا لینا چاہیے، جو ادارہ نہیں بنائے اسے بنا لینا چاہیے، لیکن آپس میں تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ عیب تصادم کی صورت میں ہے، جھگڑے کی صورت میں، اختلاف نہیں۔ اختلاف کی بنیاد پہ تو بنتا ہے۔ اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹی کیسے چلے؟ اختلاف نہ ہو تو کالج کیسے چلے؟ اختلاف کی بنیاد پہ تو مدرسے بنتے ہیں، اختلاف کی بنیاد پہ تو مسجد بنتی ہے، اختلاف کی بنیاد پہ تو امام بارگاہ بنتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے 2 مومنین میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک انجمن ایک ماتمی دستے میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک اور ماتمی دستہ بن جائے گا۔ مولانا عباس علی نجفی صاحب کے سامنے ایک صاحب نے کہا فلاں مولانا اور فلاں مولانا میں لڑائی ہو گئی، انہوں نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک اور مسجد بن جائے گی۔ توجہ ہے بات کی؟ ہمیں اختلاف کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہونے دیجئے اختلاف۔ توجہ ہے؟ تصادم نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تہذیب سے نہیں کرنا چاہیے، انسانیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، شریعت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اختلاف ہونے دیجئے، کیا غلط ہے اختلاف کا ہونا؟ یہ پوری کائنات چل ہی اختلاف کی بنیاد پر رہی ہے، اختلاف لیل و نہار پر ہی تو دنیا چل رہی ہے۔ اختلاف برا نہیں ہے، مگر یہ کمزوری ہے، عیب نہیں ہے۔ جملہ تکرار کر رہا ہوں، اس امت کو پیغمبر 4 ذریعوں سے ہدایت دے رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی دے رہے ہیں، تعلیم کتاب بھی دے رہے ہیں، تعلیم حکمت بھی دے رہے ہیں، مگر اس امت کی 2 کمزوریاں ہیں۔ ایک اختلاف۔ لہٰذا اس اختلاف سے بچنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک طریقہ دیا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اے میرے حبیب، تم سب کچھ بھی کر لو ان کی ہدایت کے لیے، اس کے بعد بھی اختلاف کریں گے، اور اختلاف سے بچانے کے لیے ہم تم پہ قرآن نازل کر رہے ہیں۔ قرآن اختلاف سے بچائے گا۔ اچھا یہاں جملہ کہہ دوں، قرآن صامت اختلاف سے بچائے تو قرآن ناطق اختلاف سے نہیں بچائے گا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ علی کی خلافت کا تذکرہ اختلافی موضوع ہے، علی کی خلافت کا موضوع ہی تو اتحادی موضوع ہے، یہ جوڑنے کا موضوع ہے۔ ایک یہ کمزوری۔ دوسری کمزوری جو میرا موضوع تھا، یہ میں نے تمہید لی ہے اس موضوع کے لیے، اور وہ کمزوری ہے بھولنے کی کمزوری۔ قرآن کی تلاوت بھی کر دی، اس کے اوپر تزکیہ نفس بھی ہو گیا، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے دی، مگر یہ بھول جاتا ہے۔ اسے انسان کہا ہی نسیان کی بنیاد پہ جاتا ہے۔ یہ انسان اس لیے انسان ہے کہ یہ نسیان رکھتا ہے، بھولنے کا مرض رکھتا ہے، بھولنے کی بیماری رکھتا ہے، بھول جاتا ہے۔ کیا کریں کہ اس کے بھولنے سے اس کو نکالا جائے؟ تو جو بھولنے کی بیماری رکھتا ہو، جو بھولنے کی کمزوری رکھتا ہو، جس کی طبیعت میں بھولنا ہو، تو اس کے لیے کیا نظام دیں گے؟ ذکر، قرآن کی آیت، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار دہراؤ۔ اب ہم سے کہتے ہو کہ ہر سال وہی مجلس، ہر سال پھر عشرہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بار بار دہرانا ایک ہدف اور قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں، تیسری آیت لے لیجئے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ اسے تقوی قلبی کے لیے آمادہ پاتا ہے۔ نماز ہدف نہیں ہے، روزہ ہدف نہیں ہے، حج ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ حج کے ذریعے سے تقوی اگر حاصل ہو جائے تو حج ہے، نماز کے ذریعے سے اگر تقوی حاصل ہو جائے تو نماز ہے۔ روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ روزہ تقوی کی خاطر ہے، اور تقوی اس کے دل میں اتر ہی نہیں سکتا کہ جو تعظیم نہ کرتا ہو اللہ کی نشانیوں کی۔
اور اللہ کی نشانیوں میں پروردگار عالم نے بہت ہی واضح طور پر کہہ دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیٹو کا پہاڑ اللہ کو یاد نہیں آیا؟ یہ سونا اور چاندی سے بھرے ہوئے پہاڑ اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیے؟ یہ صفا و مروہ اتنا کون سا اہم پہاڑ ہے جو قرآن میں اللہ نے اسے نشانی بنا دیا؟ تو پہاڑ ذاتی طور پر قابل احترام نہیں ہے، پہاڑ ذاتی طور پر قابل احترام نہیں ہے جو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ ایک بی بی ہے جو ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی ہے، اس کے دوڑنے نے ان دونوں کو محترم بنا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک نبی اور ایک رسول کی حفاظت میں اگر ایک بی بی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑے تو اللہ ان پہاڑوں کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیتا ہے۔ تو پھر اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم علم کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہم تابوت کا احترام کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ذوالجنہ کا احترام کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کربلا میں جا کر جھکتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سرزمین شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں۔ چوتھی آیت، انسان جب زمین پر قدم رکھتا ہے تو یہ دنیا واہمات، توہمات، دھوکوں کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے۔ مسلسل ہم فریب میں مبتلا ہیں، قدم قدم پہ دھوکا ہے۔ ایسی کیفیت میں کیا کریں گے؟ ایسی کیفیت میں کیا ہوگا کہ جب ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، ایک کو راضی کرتے ہیں دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں کیا ہونا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف ایک رستہ ہے، تم اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اضطراب کی دنیا میں، تناؤ کی دنیا میں ذکر الہی ہے جو انسان کو مطمئن بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم مجلس اعزا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک سب سے بڑے مطمئن نفس کا ذکر کر کے، جس نے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے، جس نے ذکر الہی کا یہ کمال ظاہر کیا کہ اس کا سر تن سے علیحدہ بھی ہو گیا تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو۔ ساری بیماریاں ایک طرف اور ٹینشن اور اضطراب کی بیماری ایک طرف، ڈپریشن کی بیماری ایک طرف، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے مالک مگر نیند نہیں آتی، اور ایک ٹھیلا لگانے والا بڑے آرام سے بستر پہ سوتا ہے۔ بتائیے امیر کون ہے؟ توجہ ہے؟ جو بستر پر اطمینان کے ساتھ سوتا ہو، اطمینان قلب کی خاطر۔ ایک نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، ایک ایسے نفس کا ذکر کہ جس نے اپنے ذکر سے ہمیں مطمئن کیا ہوا ہے۔ فلسفہ اعضاء پہ بات کر رہا ہوں۔ جلوس میں اگر کہیں سے پتھر آ جائے تو خبردار میرے بچوں، پتھر واپس نہیں پھینکنا۔ جلوس میں اگر کہیں سے کوئی شرارت ہو تو خبردار مقابلہ بمثل نہیں کرنا۔ خدا نخواستہ کسی کو گولی لگ جائے تو اس کے گرتے ہوئے بدن سے مخاطب ہو کر کہنا ہے کہ پہلے علم پہنچاؤں گا پھر تجھے اٹھاؤں گا۔ پہلے جلوس منزل تک پہنچے گا، پھر اس کے بعد تمہیں قبرستان پہنچائیں گے۔ اور جب پتھر لگ رہا ہو تو یا زینب، یا زینب، بی بی زینب کو یاد کیجیے گا۔ مڑ کر بھی نہیں دیکھیے گا کہ کس چھت سے آیا ہے، کس گلی سے پتھر آیا ہے، مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ یہ مشق کرنی ہے۔ میں دعوت شرپسندی نہیں دے رہا، لیکن اپنے آپ کو آمادہ امتحان کر رہا ہوں۔ خبردار اس طرف مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وہ اگر ہمیں آزمانے کے لیے بھی کر رہے ہوں، تمہارا وہ عمل ہے، ہمارا یہ عمل ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس فلسفے کے تحت اگر ہم نے اس عشرے کو گزارا اور ان ایام اعزا کو گزارا تو بہت کچھ حاصل کریں گے۔
मन बका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन। कितना गरीब है मेरा मौला। पैगंबर रोने की दावत दे रहे हैं। मन बका, जिसने हुसैन पे गिरिया किया, और अबका, जिसने हुसैन पर लोगों को रुलाया, और तबाह का, जिसने हुसैन पर रोने का माहौल बनाया। खतीब, जाकिर, सामे और बानी मजलिस, तीनों का जिक्र किया है पैगंबर ने। जिसने मेरे हुसैन पर रुलाया, जाकिर, और अब का, जो मेरे हुसैन पर रोया, सामे, आप, और तबाह का, जिसने हुसैन पर रोने का माहौल बनाया, बानी मजलिस अज़ा, फर्श बिछाने वाले, टेंट लगाने वाले, एहतमाम करने वाले। तीनों को इमाम नबी ने इस हदीस के अंदर फरमाया। जिसने ये तीन काम किए, अच्छा तीनों कामों को जमा भी नहीं किया है, औ का लफ्ज है, आलिम दीन तशरीफ फरमाया, औ का लफ्ज है, या ये कर लो, मैं ये कर सकता हूं कि मजलिस में आके बैठ जाऊं, मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता, मैं मजलिस पढ़ सकता हूं, मजलिस अज़ा करवा नहीं सकता। पैगंबर ने तीनों का ख्याल किया है। जो रोए, रुलाए, या रुलाए, या का लफ्ज है, औ, या रुलाए, या माहौल बनाए। मौलाना हम मजलिस नहीं पढ़ सकते, मगर मजलिस करवा सकते हैं। वैसे भी मैं अजीजों आपसे गुजारिश करूंगा, पूरे अय्याम अज़ा में एक दिन सही अपने घर में मजलिस जरूर कीजिएगा। इसलिए कि जिस घर में फर्श अज़ा बिछती है, वो घर जनाब ज़ैनब की तमन्ना है। चाहे मुख्तसर हो, मरसिया हो, एक नौहा पढ़कर मातम करके मजलिस को ख़त्म कर दें, मगर अपने घर में भी एक मजलिस ज़रूर कीजिएगा। पहले अशरे में तो मरकज़ को बरकरार रखने की ज़रूरत है। तीनों लोगों को पैगंबर फरमा रहे हैं, जिसने मेरे हुसैन पर गिरिया किया, वजबत लहुल जन्ना, उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। बड़ा मौका मिला है, इसको गनीमत जाने मेरे बच्चे और जवान, मेरे कमसिन साथी। बुजुर्गों को कोई नई बात नहीं कर रहा, इन्हें कुछ नहीं सिखा रहा, मैं अपने जवानों से मुखातिब हूं। बड़ा मौका दिया है इमाम हुसैन ने, फिर मुहर्रम में बुला लिया है। जो मुहर्रम से पहले चले गए, जैसे मेरे भाई हसन रजा के भाई अभी पिछले दिनों, उससे पहले जाफरी साहब शहीद हुए, उससे पहले और यहाँ शहर हैदराबाद में और शहादतें हुई और कुछ हालात ख़राब हुए, और तबई मौत जाने वाले अफराद मुहर्रम से पहले चले गए। लेकिन एक मरतबा फिर इमाम हुसैन ने बुला लिया है। जब मजलिस में बैठे तो रोना ना आ रहा हो तो गले से आवाज़ निकालें, चीखें। ये पैगंबर ने फरमाया है। जो रोने का माहौल बनाए, रोना नहीं आ रहा, आवाज़ निकालो। जब ऊंची ऊंची आवाज़ों में गिरिया हो रहा होता है, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये मेरे जद हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं, इन्हें कोई गम ना हो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। कोई तकल्लुफ नहीं है, कोई तकल्लुफ नहीं है। गिरिया करते वक्त अगर चेहरा बिगड़ रहा हो तो उसे छुपाएं नहीं, क्योंकि जनाबे ज़हरा को दिखाना है। अल्लामा मजलिसी रिवायत लिखते हैं, फी यदहा खिरक़तुन, मजलिस में फातिमा ज़हरा आती हैं और बीबी के हाथ में एक रुमाल होता है। तसुम्मु दुमु अलबाकीन, बीबी, अब मुझे नहीं मालूम कि वो कैफियत कैसी होती है कि बीबी रुमाल में वो आंसू जमा करती हैं, लेकिन रावी कहता है, हदीस कहती है कि बीबी रुमाल में आंसुओं को जमा करती हैं। रोने आए हैं, एक जुमला और कह दूं यहीं पर, अजब नहीं बीबी के साथ एक 4 साला सीने पे सोने वाली सकीना भी बैठी हो। दादी ये किस पे रो रहे हैं? और जनाबे ज़हरा की आवाज आए, सकीना ये तुम्हारे बाबा हुसैन पे रो रहे हैं। हमसे सवाल होता है कि हम रोते क्यों हैं, हमसे सवाल होता है कि हम गिरिया क्यों करते हैं। मैं एक जुमला और कह देता हूं, हम गिरिया इसलिए करते हैं कि ज़ैनुल आबदीन को रोने नहीं दिया गया। अजरुकुम अल्लाह। हम गिरिया इसलिए करते हैं, जनाबे सकीना को रोने नहीं दिया गया। अज़ादारों रो रहे हैं ना, एक जुमला सुनते जाइए, एक रिवायत सुनते जाइए। जनाबे सकीना ऊंट से गिरी थी या गिराई गई थी?
میں نے روایت پڑھی ہے بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا تھا. جب امام حسین کا سر بی بی کے قریب آتا تھا، ہائے بابا ہائے بابا، بابا سے گفتگو شروع کر دیتی تھی، پورا قافلہ رونے لگتا تھا. ایک مرتبہ شمر نے آگے بڑھ کر اپنے دوستوں سے، اپنے ظالم ساتھیوں سے کہا کہ کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے. ابن رجر نامی ایک ظالم میں کہتا ہے سکینہ کے اونٹ کو آخر میں لے آؤ، قافلے کے آخر میں لے آؤ سکینہ کے اونٹ کو. جب قافلے کے آخر میں بی بی کا اونٹ لے آئے، اس نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا. قافلہ آگے بڑھ گیا، بی بی قافلے کے پیچھے دوڑ رہی تھی، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں اونٹ سے گر گئی، کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے. قافلہ آگے بڑھ گیا، بی بی پیچھے رہ گئی. جس نیزے کی انی پر حسین کا سر تھا، میرے مولا امام حسین کے سر نے 7 جگہوں پر معجزے دکھائے. حسین کے سر نے 7 جگہوں پر معجزے دکھائے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، حسین کا سر جس نیزے کی انی پر ہے وہ زمین میں گڑ جاتا ہے، نیزہ باہر نہیں نکلتا. امام سجاد قریب آئے، فرمایا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر حسین گویا ہوا، زین العابدین میری سکینہ گر گئی ہے. جناب زینب نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا، اونٹ سے گرا دیا. گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، پکارتی جاتی ہیں سکینہ کہاں ہو؟ اجرکم اللہ. تکلف کر کے نہیں روئیں گے عزادارو. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یا آپ کے آنسو جناب زہرا کے زخموں کا مداوا ہے؟ حسین ابن علی کو بڑے عزیز ہیں یہ رونے والے. اجرکم اللہ. آج پہلی محرم ہے نا. جب چاند رات میں شبہ ہوتا تھا کہ چاند ہو گیا یا نہیں محرم کا، تو مدینہ منورہ میں امام ششم امام صادق کے گلی میں لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس گلی سے لوگ کیوں جا رہے ہیں، اس گلی میں لوگ کیوں گزر رہے ہیں؟ تو بتایا جاتا تھا یہ گھر دیکھ رہے ہو نا، اگر اس گھر سے چیخنے کے رونے کی آوازیں آ گئیں تو سمجھ آ جائے گا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. امام ششم کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی. پہلی محرم سے پہلے امام رضا، امام کاظم اپنے گھر کے افراد کو آمادہ کرتے تھے. عاشورہ، محرم آ رہا ہے، عشرہ آ رہا ہے. ابن شبیب نامی شخص ہے جو امام کاظم کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا بہت پریشان ہوں. خاموش بیٹھا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی کچھ کہہ دے تو ابھی رو پڑے گا. پریشانیوں میں مبتلا، امام سے کہنے لگا مولا بہت پریشان ہوں. حضرت فرمانے لگے جب تمہیں رونا آ رہا ہو نا تو ہمارے جد پہ رویا کرو. دیبل خزائی آ کر امام رضا سے کہتے ہیں مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کر لایا ہوں. امام نے فرمایا دیبل ذرا رک جاؤ. اپنے غلام کو بلا کر کہا دیبل کے لیے کرسی لگواؤ. بڑا مقام ہے ذاکر امام حسین کا. فرمایا دیبل کے لیے کرسی لگواؤ. جب کرسی رکھ دی گئی فرمایا پردہ آویزہ کرواؤ اور حرم سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں، بیویوں سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں، دیبل مرثیہ پڑھے گا. اب دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی ابنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، کربلا میں چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں. فاطمہ کربلا آ جاؤ. ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے فاطمہ کربلا میں آ جاؤ. ایک جانب تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے سیدہ تمہارے عباس کے بازو قلم کیے جا رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ. نشیب کربلا میں حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. دیبل نے یہاں مرثیہ پڑھا. بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند تھیں. امام کے چاہنے والے مجلس میں رو رہے تھے. امام نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو. مرثیہ مکمل ہو گیا. دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو. امام نے فرمایا بڑھاؤ مصرے لکھو. اے سیدہ فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جا. دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. حضرت نے فرمایا دیبل میری قبر خراسان میں بنے گی. میری قبر پر میری بہنیں نہیں ہوں گی رونے والی. میرے جنازے پر میرے بھائی رونے والے نہیں ہوں گے. میرا خانوادہ نہیں ہوگا. میں غربت میں مارا جاؤں گا. میری ماں فاطمہ زہرا کو میرے جنازے پر بلاؤ. میری ماں فاطمہ زہرا کو میری قبر پر بلاؤ. جیسے ہی دیبل خزائی نے عزادارو یہ 2 مصرے بڑھائے کنیز پردہ ہٹا کر باہر آئی.
कहने लगी खामोश हो जाओ, मासूमा कौम बेहोश हो गई। मैं कहूंगा बीबी से, बीबी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बीबी अभी तो आपने सुना है कि आपके भाई को गुर्बत में मारा जाएगा। ए बीबी मासूमा, अभी तो आपने सुना है कि कोई रोने वाला नहीं होगा। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, तल्ला ज़ैनबिया से देखती रही, हुसैन को ज़िबह किया जाता रहा। वाह मुसीबता, वाह हुसैना के नौहे बुलंद करती रही। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। इस अज़ाख़ाने की और इस अज़ाख़ाने के मोहतमिमीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास जितने भी मोमिनीन मुस्लिमीन यहाँ बैठे हैं उन सब के मरहूमीन के लिए। अल्लामा नसीम अब्बास साहब लाहौर से मुताल्लिक़ एक पाकिस्तान के मारूफ़ आलिम दीन और ख़तीब इंतकाल कर गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए शहीद हसन मुश्तबा ज़ैदी और इसी तरह दीगर तमाम शहदाए मिल्लत के लिए एक सूरह फ़ातिहा तिलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मातम हुसैन।